الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، آج سورہ مریم، سورہ طٰہٰ اور سورہ انبیاء کا خلاصہ پیش کیا جائے گا۔ سب سے پہلے سورہ مریم ہے۔ اس کا تاریخی نزول یہ ہے کہ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجاشی کے بھرے دربار میں اس سورہ کی ابتدائی آیتیں پڑھ کر سنائی تھی۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ سورہ ہجرت حبشہ سے پہلے نازل ہوا۔ ہجرت حبشہ ہوتے ہوتے حالات یہ تھے کہ قریش اہل ایمان پر ظلم و ستم کر رہے تھے، اور خاص طور پر جو اہل ایمان زیر دست تھے، غلام تھے، ان کا جینا دشوار کر دیے تھے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو حکم دیا کہ تم میں سے جو لوگ ہجرت کر سکتے ہوں وہ نجاشی کے پاس جائے، وہ ایک انصاف پرور بادشاہ ہے۔ تو اس طرح پہلے کچھ لوگ گئے، 15 لوگ، پھر 75 لوگ، کل 90 لوگ وہاں پر پہنچ گئے۔ مکے میں کوئی گھر اب ایسا نہیں بچا تھا جہاں سے کوئی نہ کوئی ان کا عزیز ہجرت حبشہ نہ کر لیا ہو۔ بڑے بڑے مکے کے سردار جو کافر تھے، ان کے عزیز چلے گئے تھے۔ کسی کا بھائی ہجرت کیا، کسی کا بیٹا ہجرت کیا، کسی کی بہن ہجرت کی، کسی کا بھانجا ہجرت کیا۔ اس طرح ایک کوہرام وہاں پر مچ گیا تھا۔ پھر ان لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنے کچھ لوگوں کو بھیجیں گے۔ 2 لوگوں کو بھیجتے ہیں عمرو بن عاص کی سرکردگی میں کہ وہ جا کر نجاشی کو اس بات پر مطمئن کر دیں کہ وہ لوگ جو ہجرت کر کے مکے سے حبشہ پہنچ چکے ہیں ان کو واپس لے آئیں۔ اور وہ لوگ جاتے ہیں، جا کر پہلے نجاشی کے درباریوں میں تحائف تقسیم کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں جب ہم مطالبہ کریں گے کہ ہمارے لوگوں کو واپس کر دو تو تم ہماری ہاں میں ہاں ملانا۔ پھر بادشاہ کے سامنے بھی بڑے قیمتی تحائف وہ پیش کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ یہ چند لوگ تھے جنہوں نے اپنا آبائی و دین چھوڑ دیا ہے، اب ہم چاہتے ہیں کہ انہیں لے کر جائے۔ سب لوگ کہنے لگے کہ اچھا ہے، انہیں واپس کر دو، کیونکہ ان کے قوم کے لوگ ان کے تعلق سے بہتر جانتے ہیں۔ نجاشی نے کہا جن لوگوں نے اپنا وطن چھوڑ کر میرے وطن میں آئے، میرے وطن میں پناہ لی، میں انہیں چھوڑنے والا نہیں ہوں جب تک کہ ان سے بات نہ کر لوں۔ پھر اس کے بعد نجاشی ان سے بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا بات ہے، آبائی مذہب چھوڑا اور پھر ہمارے مذہب کو بھی اختیار نہیں کیا، ایک نیا مذہب اختیار کیا۔ تو حضرت جعفر بن ابی طالب ان آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں اور بتاتے ہیں، پہلے تو یہ بتاتے ہیں کہ وہ کس طرح پہلے جاہلیت میں تھے اور کیا کچھ کرتے تھے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کیسے ہوئی، پھر اس کے بعد وہ بتاتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیمات دی، اسلام کیا ہے۔ تو نجاشی کہتا ہے جس قرآن پر تم ایمان لائے ہو، جو کتاب پر تم ایمان لائے ہو، اس کا کچھ حصہ پڑھ کر سناؤ۔ تو وہ اسے پڑھ کر سناتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ایک تینکا نکال کر کہتا ہے کہ یہ کلام وہی کلام ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا، اور اس میں اس کلام کی سچائی میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ اس طرح وہ لوگوں کو بھیجنے سے انکار کرتا ہے۔ خیر، اب یہ تاریخی پس منظر کو ہم نے مختصر آپ سے بیان کیا۔ اب آتے ہیں سورہ مریم کی طرف۔ فرمایا گیا کاف ہا یا عین صاد، ذکر کرو اپنے رب کی رحمت کا جو اس نے اپنے بندے زکریا علیہ السلام پر کی، جبکہ اس نے اپنے رب کو چپکے چپکے پکارا اور کہا کہ پروردگار میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میرا سر بڑھاپے سے پک گیا ہے، میری ہڈیاں تک گل گئی ہیں، اور پروردگار جب بھی میں نے تجھے پکارا نامراد و ناکام نہیں ہوا۔ پروردگار مجھے اپنے بھائی بندوں سے برائی کا اندیشہ ہے، مجھے ایک نیک اولاد عطا فرما جو میرا وارث بنے اور میرے آل یعقوب کا وارث بنے اور میری بیوی کو درست کر دے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
کہ جب وہ محراب میں سے دعا کر رہے تھے، عبادت کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے فرشتے کے ذریعے سے انہیں خوشخبری دی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں خوشخبری دیتا ہے تمہارے یہاں ایک بیٹا ہوگا جس کا نام یحییٰ ہوگا، اور اس سے قبل ایسا نام ہم نے کسی کا نہیں رکھا۔ حضرت زکریا نے فرمایا پروردگار میرے یہاں بیٹا کیسے ہوگا جبکہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے؟ فرشتے نے کہا کہ اللہ فرماتا ہے کہ ایسا ہی ہوگا جس طرح اللہ تعالیٰ نے تم کو اس سے پہلے پیدا کر چکا ہے جبکہ تم کوئی چیز نہیں تھے۔ حضرت زکریا نے کہا پروردگار میرے لیے نشانی مقرر کر دے، تو فرمایا کہ نشانی یہ ہے کہ تم 3 روز تک لوگوں سے بات نہیں کر سکو گے یا نہ کرو، اور صبح و شام تم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے یحییٰ اس کتاب کو جو ہم نے تمہیں دی ہے اسے مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو۔ پھر فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام کو اپنے والدین کا بہت سمجھے مطیع فرمانبردار بیٹا بنایا اور کہا کہ وہ بڑے پاکیزہ تھے، اللہ سے ڈرنے والے تھے، ان کا نام ہم نے روشن کیا۔ پھر اس کے بعد فرمایا گیا کہ ذکر کرو اس کتاب میں حضرت مریم علیہ السلام کا، جنہوں نے عفت و عصمت کے ساتھ اپنی زندگی گزاری۔ فرمایا کہ جب وہ ایک شرقی جانب دعا کر رہی تھی اور عبادت کر رہی تھی، وہاں ایک انہوں نے ایک آدمی کو دیکھا اور کہا کہ اگر تو کوئی خدا ترس آدمی ہے تو میں تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں۔ اس نے کہا کہ میں تو فرشتہ ہوں جو تمہیں خوشخبری دینے آیا ہوں کہ تمہارے یہاں بیٹا ہوگا۔ تو مریم علیہ السلام نے کہا کہ میرے یہاں بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ کسی انسان نے مجھے چھوا تک نہیں؟ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایسا ہی ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس کو ایک نشانی بنانا چاہتا ہے، اور جب وہ کسی کام کے کرنے کا حکم دیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد قرآن کہتا ہے کہ حضرت مریم کو حمل ٹھہر گیا، اب وہ اس حمل کو لیے ہوئے شہر کے باہر جاتی ہے، دور جاتی ہے، پھر وہاں پر بڑے حسرت کے ساتھ یہ کہتی ہے کہ کاش میں مر گئی ہوتی تو اچھا ہوتا۔ اس وقت پھر فرشتوں کے ذریعے سے آپ کو بشارت دی جاتی ہے کہ اے مریم تم فکر نہ کرو اور رنج نہ کرو، یہ جو درخت کے نیچے تم بیٹھی ہو تم ہلاؤ تو تر و تازہ کھجور ٹپک پڑیں گے، اور ہم نے تمہارے پیر کے پاس چشمہ روا کر دیا ہے، پانی پیو اور کھجور کھاؤ اور اپنے آنکھوں کو ٹھنڈا کرو، اور جب کبھی کوئی آدمی تمہارے پاس سے گزرے تو کہہ دو کہ آج میں نے رحمان کے لیے روزہ رکھا ہے، کسی سے بات نہ کرو۔ پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور حضرت مریم ان کو لے کر اپنی قوم کے پاس لوٹی، اور قرآن کہتا ہے جب وہ اپنی قوم کے پاس لوٹی تو قوم کے لوگوں نے کہا کہ اے مریم تو نے تو بڑا پاپ کر ڈالا، تیرا بھائی ایک بہت اچھا آدمی ہے اور تیرا باپ بھی ایک بہت اچھا آدمی اور والدین تمہارے نیک تھے، تم نے یہ کیا کر دیا؟ حضرت مریم علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا تو لوگوں نے کہا کہ ہم اس بچے سے کیسے بات کریں جو ابھی گہوارے میں ہیں؟ تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام گہوارے میں یعنی بچے ہی تھے، جھولے میں یہ کہہ اٹھے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے رسول بنایا ہے اور مجھے برگزیدہ کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کتاب نازل کی ہے، تورات اور انجیل کا علم دیا ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اپنے والدہ کی اطاعت کروں اور ان کی فرمانبرداری کروں، اور مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ہے وہ سچی بات جو عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے ہم کہہ رہے ہیں جس میں لوگ اختلاف کر رہے ہیں، اور اللہ کا یہ کام نہیں ہے کہ کسی کو بیٹا بنائے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ یہاں پر فرمایا۔ پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ اس کتاب میں ذکر کرو ابراہیم علیہ السلام کا جو اللہ کے بہت نیک بندے تھے، اور انہوں نے جب اپنے باپ سے کہا کہ ابا جان یہ کیا چیزیں ہیں جس کی آپ اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہیں، جو نہ سنتی ہے نہ بولتی ہیں اور نہ آپ کا کوئی نفع پہنچا سکتی ہے نہ نقصان پہنچا سکتی ہیں، ابا جان میں تو آپ سے اور ان تمام لوگوں سے بتوں سے جن کی عبادت کی جاتی ہے میں بیزار ہوں۔ تو حضرت ابراہیم کے والد نے کہا کیا ابراہیم تو سچی بات ہمارے ساتھ کر رہا ہے یا مذاق کرتا ہے؟ اگر سچی بات ہے تو یہ تمہیں
یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہم تمہیں سنسار کر دیں گے، ورنہ تمہیں ہماری ملت میں لوٹ کر آنا پڑے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں اب اپنے رب کی طرف چلتا ہوں اور میں اپنے رب سے دعا کرتا ہوں، آپ کے لیے دعا کروں گا، اور پھر فرمایا کہ میرا رب مجھ پر بڑا مہربان ہے۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعوت حق اپنے والد کے سامنے پیش کی۔ پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کا ذکر ہے، فرمایا گیا کہ ہم نے انہیں فرعون کی طرف بھیجا، یہ بہت راز باز لوگ تھے اور نیکوکار لوگ تھے۔ اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام کا بھی ذکر ہے اور کہا گیا ان کا بھی ذکر کرو۔ اس کے بعد پھر قرآن کے تعلق سے جو لوگ اعتراض کرتے تھے وہ کہا گیا کہ لوگ یہ اعتراض کرتے تھے کہ یہ کیسی کتاب ہے جو اللہ نے نازل کی ہے، تو فرمایا گیا کہ یہ اللہ نے مبارک کتاب نازل کی ہے، یہ اس لیے نازل کی گئی ہے تاکہ آپ ایمان لانے والوں کو بشارت دیں اور جو لوگ مانتے نہیں ہیں انہیں ڈرائیں۔ پھر کہا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے شیطانوں کو آپ کا دشمن کر دیا ہے اور وہ خوب آپ کی مخالفت کرتے ہیں اور طرح طرح کی باتیں وہ کہتے ہیں۔ پھر کہا گیا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، تو دوبارہ ہمیں کیسے پیدا کیا جائے گا؟ تو فرمایا گیا کہ ان سے کہو جس نے پہلی بار تمہیں پیدا کیا ہے وہ تمہیں دوبارہ پیدا کرے گا۔ پھر اس کے بعد ان کے جو اعتراضات تھے اسے بیان کیا گیا کہ وہ اہل ایمان سے کہتے تھے کہ دیکھو تمہارے اور ہمارے مقابلے میں کون اچھا ہے، کس کی محفلیں شاندار ہوتی ہے، کس کے پاس مال و اسباب ہے۔ تو فرمایا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے مال و اسباب ہم نے ان قوموں کو بھی دی تھی جو تباہ اور ہلاک ہو چکی ہیں، اور یہ لوگ بھی ہلاک ہونے والے ہیں۔ پھر ان انسانوں کو طرح طرح سے سمجھایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کو اختیار کریں۔ پھر آخر میں کہا گیا کہ لوگوں نے الرحمن کا بیٹا بنا لیا ہے، قریب ہے کہ زمین پھٹ جائے، آسمان شق ہو جائے، اور قریب ہے کہ پہاڑ جو ہے گر جائیں، اس بات پر کہ لوگ اللہ کا بیٹا تجویز کرتے ہیں۔ پھر کہا گیا کہ جو لوگ مان کر نہیں دے رہے ہیں ہم انہیں فردن فردن جمع کریں گے اور ان کا احاطہ ہم کیے ہوئے ہیں اور انہیں جہنم میں جھونک دیں گے، اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں نیک اعمال کرتے ہیں ہم انہیں ان کی جہنم کی ہولناکیوں سے بچائیں گے اور انہیں جنت میں داخل کریں گے۔ اس طرح سورہ مریم اختتام کو پہنچی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طٰہٰ۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، یہ سورہ اس وقت نازل ہوا جبکہ حضرت عمر ابھی ایمان نہیں لائے تھے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت عمر کی بہن فاطمہ بنت خطاب اور آپ کے بہن بھائی سعید بن زید تعلیم حاصل کر رہے تھے قرآن کی اور تعلیم دے رہے تھے حضرت خباب بن ارد۔ انہوں نے دیکھا کہ حضرت عمر آئے ہیں تو حضرت خباب کو چھپا دیا جاتا ہے، اور پھر حضرت عمر کہتے ہیں کہ کیا پڑھ رہے ہو؟ تو پھر اس کے بعد پہلے تو وہ پٹائی کرتے ہیں اپنی بہن کی اور بہن بھائی کی، اور جب بہن کے پاس سے خون بہنے لگ جاتا ہے تو پھر انہیں پشیمانی ہوتی ہے اور کہتے ہیں کہ کیا وہ کلام ہے پیش کرو۔ تو پھر ان کی بہن کہتی ہے کہ آپ اسے پھاڑیں گے نہیں۔ پھر اس کے بعد کہتی ہے کہ آپ پہلے غسل کر لیجئے۔ اس کے بعد پھر وہ کلام پڑھتے ہیں جو سورہ طٰہٰ تھا، اور پڑھنے کے بعد کہتے ہیں واقعی وہ بہت اچھا کلام ہے۔ حضرت خباب بن ارد نکلتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عمر چلو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی کہ ابو جہل یا عمر میں سے کسی ایک کو اسلام